آج میں آپ کے سامنے ان کاموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں عید سے ایک دو دن پہلے لازمی یہ کام کرنے چاہیے، ضروری ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ واللہ ان کاموں سے اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو انسان یہ کام کرتا ہے۔ آپ نے دو کام ضروری کرنے ہیں جو میرے نزدیک اتنے ضروری ہیں جتنا آپ کے لیے سانس لینا ضروری ہے، جتنی آپ کے لیے زندگی قیمتی ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے بہن بھائیوں سے شروع کر کے آنی ہے۔ ویسے تو رمضان شروع ہونے سے پہلے اور باقی 11 مہینے بھی مومنوں کو چاہیے آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارے۔ دیکھیں ہم نے رمضان المبارک گزارا ہے اور آج بہت زیادہ چانس ہیں پاکستان میں جو خبر چل رہی ہے کہ 29 کی عید ہوگی، کہ آج انشاءاللہ العزیز چاند نظر آ جائے گا اور کل بروز سوموار عید الفطر ادا کی جائے گی۔ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد بغض کی نا اناد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو رمضان میں قیام کیا ہے، صوم و صلات کا اہتمام کیا ہے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ انعام حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں میرے معزز ناظرین سامعین یہ کام کریں کہ اپنے دلوں کو سب مومنوں کے لیے پاک اور صاف کر دیں۔ اگر کسی کے ساتھ رنجش ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے آج کہ صرف اپنے گھر کی خوشیوں کو مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس شہر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں ان سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے شریک ہوں گے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، ایسے مساکین یتیم بچوں کو تلاش کریں جن کے پاس ابھی تک کپڑے نہیں، عید کے لیے نئے جوتے نہیں، اور ان کے گھر میں ابھی کوئی پکانے کے لیے راشن نہیں ہے، تو آپ ان کو وہ چیزیں دے استعمال کے لیے جو ان کے گھر میں کمی ہے جن چیزوں کی۔ میرے معزز ناظرین، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے مسکرا رہے ہوں، آپ کے بچے چہچہا رہے ہوں، اور کسی یتیم کا بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہو۔ اگر آپ کا ہمسایہ، آپ کی گلی محلے میں زندگی گزارنے والا کوئی مسکین یا یتیم بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ آج اس کو خرچہ دینے والا، اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے والا اس کا باپ قبر میں ہے، تو یہ یاد رکھیں عید الفطر کی نماز پڑھنا اس کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے۔ ایسی عید کی نماز کا کیا فائدہ کہ یتیم آپ کے محلے کا روتا رہا اور آپ نے برانڈ کی چیزیں لے کر اپنے بچوں کو پہنائیں اور ان کو بہت اعلیٰ کھانے کھلائے، لیکن جو غریب ہیں آپ کے محلے کے، آپ کی گلی کے، آپ کے ہمسائے، وہ روتے رہے، تو ایسی عید گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ عید کو ادا ہی نہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، عید سے زیادہ فضیلت والا کام، حج عمرے سے زیادہ جو فضیلت والا کام اس وقت یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے انسانیت کی خدمت کی جائے، روتے اور آنسو بہاتے لوگوں کے آنسوؤں کو صاف کیا جائے، ان کے آنسوؤں کو اللہ تعالی ہمیں صاف کرنے والا بنائے۔ اگر کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اگر آپ کی کسی بھی کوشش اور کاوش کی وجہ سے کسی کے آنسو ختم ہو جائیں اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اس کے ہونٹ مسکرانا شروع کر دیں، تو واللہ یہ ایسے ہو گیا جیسے آپ نے بہت بڑی آج قربانی اللہ کے راستے میں دے دی ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا یہ بڑا ہی اجر والا کام ہے۔ روتے ہوئے لوگوں کو ہنسا دینا اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آنا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، اس لیے غرباء کو اپنی عید میں شریک کریں، مساکین کو، یتیم بچوں کو
ऐसी ख़वातीन जिनके खामन जो उनके नाज़ो नखरे उठाया करते थे, अब उनका कोई सहारा नहीं। तो मेरे मुहतरम नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, उनका सहारा बनने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये पैगाम, मेरा ये मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।